ایک پیسنجر پلین جو بالکل نارمل فلائٹ پر تھا آسمان میں اچانک تباہ ہو گیا۔ نہ کوئی وارننگ، نہ کوئی ایمرجنسی کال، صرف کچھ سیکنڈز میں 298 لوگوں کی زندگی ختم ہو گئی۔ اور سب سے شاکنگ بات یہ تھی، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، اس پلین کو مار گرایا گیا تھا۔ سوال یہ ہے، آخر MH17 کے ساتھ اس دن ایسا کیا ہوا کہ ایک نارمل سفر چند سیکنڈز میں ٹریجڈی بن گیا؟ دوستو، 8 آور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 17 جولائی 2014 کی دوپہر تھی۔ ایمسٹرڈیم کے سکیپول ایئرپورٹ پر ملائیشیا ایئر لائنز کی ایک انٹرنیشنل فلائٹ ڈپارچر کے لیے تیار کھڑی تھی۔ یہ فلائٹ تھی MH17 جو نیدرلینڈ سے ملائیشیا کے شہر کوالالمپور جا رہی تھی۔ ایئرکرافٹ بوئنگ 777-200ER تھا، جو لانگ ہال فلائٹس کے لیے یوز ہوتا ہے اور اپنی سیفٹی ریکارڈ کی وجہ سے بہت ریلائبل مانا جاتا ہے۔ اس فلائٹ میں ٹوٹل 298 لوگ موجود تھے۔ اس میں فیملیز، بچے، پروفیشنلز اور اسٹوڈنٹس شامل تھے۔ ہر کسی کا اپنا ایک سفر تھا۔ کوئی ویکیشن پر جا رہا تھا، کوئی گھر واپس، اور کوئی اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر رہا تھا۔ پٹ میں ایکسپیرینس کریو موجود تھا اور فلائٹ بالکل روٹین کے طریقے سے آپریٹ ہو رہی تھی۔ فلائٹ نے دوپہر 12:31 پر ٹیک آف کیا۔ ایئرکرافٹ اسموتھلی ہوا میں اٹھا اور آہستہ آہستہ اپنی کروز الٹیٹیوڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ پائلٹس ATC کے ساتھ کمیونیکیشن مینٹین کر رہے تھے اور ایئرکرافٹ اپنے پلان روٹ پر یورپ کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد فلائٹ یوکرین کے ایئر اسپیس میں انٹر ہوئی۔ اس وقت یوکرین کے ایسٹرن ریجن میں کانفلکٹ چل رہا تھا، لیکن جس الٹیٹیوڈ پر کمرشل فلائٹس آپریٹ کر رہی تھی اسے سیف مانا جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے MH17 بھی اسی روٹ پر فلائی کر رہا تھا۔ جب ایئرکرافٹ لگ بھگ 33,000 فیٹ کی ہائٹ پر تھا، تب اچانک ایک کیٹاسٹرافک ایونٹ ہوا۔ کوئی وارننگ نہیں ملی، کوئی ڈسٹریس کال ٹرانسمٹ نہیں ہوئی۔ کاکپٹ وائس ریکارڈر کے مطابق سب کچھ بالکل اچانک ہوا۔ کچھ ہی سیکنڈز کے اندر ایئرکرافٹ کا فارورڈ سیکشن تباہ ہو گیا۔ پلین ہوا میں ہی تباہ ہونے لگا۔ پیسنجرز اور کریو کے پاس ریئیکٹ کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ انویسٹیگیشن کے مطابق ایئرکرافٹ کو ایک پاورفل سرفیس ٹو ایئر میزائل نے ہٹ کیا۔ یہ میزائل ایک بک میزائل سسٹم سے لانچ کیا گیا تھا، جو ملٹری گریڈ ویپن ہوتا ہے۔ میزائل ایئرکرافٹ کے کاکپٹ کے قریب ایکسپلوڈ ہوا۔ ایکسپلوژن اتنا سویئر تھا کہ کاکپٹ ایریا مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پائلٹس کو سچویشن سمجھنے یا ریئیکٹ کرنے کا کوئی موقع ملا ہی نہیں۔ ایئرکرافٹ کے ٹکڑے ہوا میں پھیل گئے۔ ملبہ یوکرین کے ایسٹرن ریجن میں کئی کلومیٹرز تک پھیل گیا۔ یہ سب کچھ صرف چند سیکنڈز کے اندر ہوا۔ ایئرکرافٹ ہوا میں ہی تباہ ہو چکا تھا۔ جو لوگ اس وقت فلائٹ میں تھے ان کے لیے سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو سمجھنے کا بھی وقت نہیں ملا۔ 17 جولائی 2014 کو ملائیشیا ایئر لائنز فلائٹ MH17 یوکرین کے ڈونٹسک ریجن کے قریب کریش ہو گئی۔ اس ایکسیڈنٹ میں سب 298 لوگ جان سے گئے۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی۔ نیدرلینڈز کے ڈچ سیفٹی بورڈ نے ڈیٹیلڈ انالیسس کیا۔ ایئرکرافٹ کے ملبے کو ایگزامن کیا گیا، کاکپٹ ایریا کے فریگمنٹس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا اور بلاسٹ پیٹرن کو اینالائز کیا گیا۔ انویسٹیگیشن سے پتہ چلا ایئرکرافٹ کو بک میزائل نے ڈسٹرائے کیا۔ میزائل کا ایکسپلوژن پیٹرن اور میٹل فریگمنٹس ایئرکرافٹ کے اسٹرکچر میں کلیئرلی پائے گئے۔ بعد میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے بھی یہی ثابت کیا کہ میزائل سسٹم رشیا سے کانفلکٹ زون میں لایا گیا اور اسے استعمال کرنے کے بعد واپس لے جایا گیا۔ یہ کیس صرف ایک ایویشن ایکسیڈنٹ نہیں رہا، یہ ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل ایشو بن گیا۔ MH17 کا واقعہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ایئر لائنز نے کانفلکٹ زون کے اوپر سے فلائٹس آپریٹ کرنے کے رولز کو ریویو کیا۔ ایویشن اتھارٹیز نے یہ انشور کرنا شروع کیا کہ ہائی رسک ایریاز ایوائڈ کیے جائیں۔ اس انسیڈنٹ نے ایک بہت امپورٹنٹ سوال اٹھایا،
کیا کمرشل فلائٹس کو وار زونز کے اوپر فلائی کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔